کہ حضرت ابراہیم بولو علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے ہر واقعے کو شارٹ میں سنے، پتا چلے گا ایک ہی بات کا پتا چلے گا کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنی مرضی پیچھے کر دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو آگے کر دیا۔ آپ سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو نا، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ قرآن پاک میں 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ حالانکہ وہ اللہ ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا، اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، تم رکوع کرتے ہو نا، نماز میں رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا تمہاری پوری امت نے رکوع کر لیا۔ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ کیا اخلاص ہوگا، کیا اللہ کے خلیل، کیا اللہ کے دوست۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم بہت پیارا ابراہیم، اور اللہ نے ایک جملہ فرمایا اجتباہ۔ اللہ کہتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ فرماتے میں میرے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قربانی والا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے، بولو اپنی مرضی، اپنی مرضی، اللہ کی مرضی۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم مل گیا، حکم بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے، تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے؟ چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے، پانی کس کے ساتھ پیو گے، کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ؟ اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ، اپنے بیٹے کے گلے پہ بولو، ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ، کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤ؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ۔ اے میرے پیارو، کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی، یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ، ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا؟ بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ۔ ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی؟ لے کے چلے۔ جب چلے نا تو رو رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے۔ 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے۔ اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے، تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا، میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔
کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا. کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا. 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا. 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور مینا کے میدان میں لے گئے کون؟ حضرت ابراہیم. بیٹے کو کل لیٹ جاؤ. اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے. دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری. حضرت ابراہیم نے چھری لی. ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے. پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ. آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ. بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، ICU میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ ICU میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام تھی بدو پٹاوی دے. ہے کہ نہیں صحیح؟ اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ICU میں، نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے، پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا، اور بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے، میں مر جاؤں چلے گا، میری تو عمر ہو گئی، میرا بیٹا تو جوان ہے، میری زندگی اس کو مل جائے. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں بھی وہی معاملہ تھا. حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا. چھری لی، دیکھو چھری لی، یوں رکھا، صرف یوں رکھا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. اور ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا. کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ، میں کو دفن کس میں کرو گے، لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا، کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا، کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری، کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا، اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا، کیسا پیارا بیٹا ہوگا. ہماری بھی اولاد ہے. پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے. اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 یوں. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، آپ مجھے الٹا کر دو، یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے. آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا، پھر ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا، میری ماں حاجرہ کو سلام تو کر کے آتا، میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا. ابا پہلے بول دیتے نا میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا، اب بھی قربان ہو گیا ہو. خیر یہ کیسے لیٹ گئے، وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے، سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو ہے تو بیٹا ہی نا. حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری، ہاتھ کانپنے لگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کروں، اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے، اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کپڑا ہے نا تمہارے پاس، باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو، لیکن ذبح کرو، ہمارا حکم ہے ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، سننا آنکھوں پہ پٹی، چھری لی، بولو بسم اللہ بسم اللہ. بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے، جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی؟
ज़बा शुरू, बोलो बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। छुरी चला दी, आंखों पे तो पट्टी थी, लिखा है पूरी पट्टी आंसुओं से बहना शुरू हो गई थी, पूरी पट्टी में आंसू आने लगे। तो क्या हुआ, हजरत इब्राहिम ऐसे बैठ गए, छुरी रख दी, आंखों पे पट्टी, मालूम है पट्टी खोलूंगा तो बेटे की गर्दन कटी हुई होगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, पट्टी तो खोलो, अरे पट्टी खोलो। हजरत इब्राहिम ने पट्टी खोली तो सामने कौन है, जानवर। तो कहा मेरा बेटा कहाँ है, ऐना इब्नी इस्माइल, मेरा बेटा इस्माइल कहाँ। तो वो तो दरख्त के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे, हंस रहे। कोई और बाप होता ना मेरी तरह तो छलांग लगा के बेटे को गले लगता। हजरत इब्राहिम बेटे के पास नहीं गए, वहीं पे सजदा किया और कहा अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह मेरा ये कुर्बानी करना पसंद नहीं आया, मैं तो बेटे के गले पे छुरी चलाया। अल्लाह तूने कह दिया मैंने चला दिया, वो तो तूने जन्नत का जानवर भेज दिया, बाकी मैंने तो मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाया। अल्लाह क्या मैं इम्तिहान में फेल हो गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे इब्राहिम सर उठाओ, आज तुमने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर दिया है। और याद रखो मेरे इब्राहिम, आज तक लोग तुम्हें सलाम करते थे, अब से पैदा करने वाला खुद अल्लाह तुमको सलाम करेगा, है ना। अल्लाह ने फरमाया वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह कहता मैं सलाम करूंगा और मेरा इब्राहिम, ये तेरी कुर्बानी की अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक ये कुर्बानी को मैं वाजिब कर दूंगा। तो बताओ हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह पे भरोसा किया तो नामुमकिन मुमकिन हो गया कि नहीं। छुरी किस पे चल रही थी, बेटे पे, और नीचे आ कौन गया, जन्नत का दुम। हज़रत इब्राहिम को मालूम था नहीं, लेकिन जब अल्लाह पे भरोसा होता है ना, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो चलो भाई बताओ भाई, मेरी पहली बात मैं खत्म कर दो, कौन कौन अल्लाह पे भरोसा। भाई मांगना हो, किससे मांगो, ना 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 इधर उधर लोगों को बोलो मत। हम लोगों की एक आदत है, घर में बीवी से नहीं बनती होंगी तो पड़ोस में जाके बोलेगा, बाहर ओटे पे जाके बोलेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आपकी बीवी से नहीं बनती है, आपने बाहर ओटे पे जाके बोला, उसने क्या किया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बल्कि वो पूरे कठोर में तुमको बदनाम करेगा, घर घर जाके बोलेगा, क्योंकि वो जब तक नहीं बोलेगा उसको खाना हजम नहीं होगा। हाँ, हम लोगों को किसी की बात मिल जाए ना तो पेट दुखता है, जब तक वो निकलना चाहिए बाहर। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारों, अपना दुख कोई भी होवे ना, किसी को मत बोलो। कसम खाता हूं अल्लाह की, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके सामने रोना शुरू करो। वो कहता है लोगों से मांगेगा नाराज हो जाएंगे, मुझसे नहीं मांगता मेरा बंदा, मैं नाराज हो जाता हूं। सोचो हजरत इब्राहिम को जब कहा कि 7 साल के बेटे के गले पे छुरी चलाना है, किनके गले पे छुरी चलाना है, नाम क्या उनका, बोलो बोलो जोर से बोलो, नाम क्या उनका। मालूम है जब अल्लाह ने पहली मर्तबा कहा इब्राहिम जैसा इब्राहिम, इतना बड़ा पैगंबर, नहीं तैयार हुआ। बोलो ना, पहली रात को इब्राहिम तैयार हुए नहीं हुए, सोचा ख्वाब है, अल्लाह ने कुछ और कहा होगा। दूसरी रात को फिर ख्वाब आया, जाओ बेटे के गले पे छुरी चलाओ। बोलो हजरत इब्राहिम तैयार हुए नहीं हुए तैयार। वो 2 दिन कैसे रोके निकाले होंगे। तीसरी रात को हजरत इब्राहिम सोए तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम 2 रातों से कह रहा हूं बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाते हो, मुझसे मोहब्बत नहीं है। मेरे दोस्तों, तीसरी रात को जब उठे हैं तो इरादा किया कि आज बेटे के गले पे छुरी चलाना है। इब्राहिम जैसा इब्राहिम पैगंबर पहली मर्तबा तैयार, बोलो नहीं, दूसरी मर्तबा तैयार नहीं, तीसरी मर्तबा हुक्म किसका है। कैसे गए हैं मेरे प्यारों, हमने बड़ों से जो सुना अजीब सुना। छुरी तो लेना पड़े ना। हज़रत इब्राहिम ने छुरी तैयार की, कैसे रोके तैयार की होगी छुरी, और रातों रात दरवाजे के पीछे छुपा दी। और सुबह में क्या कहा, अपनी बीवी हाजरा को कहा और बेटे इस्माइल को नहला दो, धुला दो, जरा घुमाने राउंड पे ले जाएंगे। भाई हजरत इब्राहिम पहली मर्तबा नहीं, बहुत मर्तबा बेटे को राउंड पे ले जाते। राउंड समझते हो ना, राउंड तो समझते हो ना, सूरत वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ऐसा उंगली पकड़ के ले जाते, घुमाने ले जाते। आज भी कहा तो हाजरा ने कहा भी, भाई माँ ना, माँ का दिल भी बड़ा अजीब होता है। माँ ने कहा इतनी सुबह सुबह में, कहा उठा देना, उठा दे इस्माइल को, सुबह सुबह में लेके जा। तो माँ ने कहा सुबह सुबह में, अरे तुम राउंड पे लेके जाते हो, घुमाने लेके जाते हो, आराम से ना। कहा नहीं है, आज अल्लाह का हुक्म है। ये नहीं कहा कि ज़बा करने का है, अल्लाह का
हाजरा ने भी जल्दी जल्दी तैयार किया, इस्माइल को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, चले। जब जाने लगे ना तो दरवाजे के पीछे धीरे से निकाला, अपने कपड़े में रखा। अच्छा, अब राउंड पे पहली मर्तबा तो नहीं जा रहे। वो हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? मेरे दोस्तों, हमारी भी औलाद है। आज कोई मौलाना आता है ना, हम अपने बच्चों को आगे करते हैं, मौलाना सर पे हाथ रखो ना, मौलाना दुआ करो ना। क्यों? ये मोहब्बत की बात है। वरना बेटा नहीं बोलता कि मेरे को मौलाना के पास जाना, बाप को तमन्ना होती कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। आज वही बाप हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चले। देखो, ये उंगली पकड़ी, और हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? और उनकी एक आदत थी, वो भाग जाते थे। तो हजरत इब्राहिम पीछे दौड़ते थे पकड़ने के लिए। कभी कभी हजरत इब्राहिम पकड़ लेते थे और कहते थे, हाँ देख मैंने पकड़ लिया, पकड़। कभी कभी हजरत इब्राहिम जानबूझ के पकड़ते थे और कहते थे, बेटा तू तो ऐसा भागता, तेरा बाप तेरे को पकड़ भी नहीं सकता। तो बेटा खुश हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ, जैसे घर से निकले 7 साल का लड़का, बोलो कौन, उंगली छोड़ी और इस्माइल भागे और क्या कहा, अब्बा पकड़ो पकड़ो, चलो मेरे को पकड़ो। आज जाएंगे पकड़ने, आज अब्बा पकड़ने जाएंगे, ऐसा ही खड़े हैं, आजा बेटा आजा आजा, कितना दूर भागा, आजा। फिर वापस बेटा आया, फिर इधर भागा, आजा आजा। हजरत इस्माइल 7 साल के थे, समझदार थे, कहने लगे, अब्बा आज मेरे को पकड़ोगे नहीं? हर वक्त मेरे को पकड़ते हो ना, आज पकड़ोगे नहीं? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इंसान की जबान जवाब नहीं देती तो उसके आंखों के आंसू जवाब देते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे तो हजरत इस्माइल 7 साल के लड़के ने पहली मर्तबा अब्बा को ऐसा रोते हुए देखा। कहा, अब्बा आप तो रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। निकाली, क्या निकाली? छुरी निकाली। कहा, मीना के मैदान में जाएंगे, तेरे गर्दन पे चला दूंगा, तेरे को ज़बह कर दूंगा। अरे 7 साल के बेटे को बाप बोले तेरे को छुरी से मार डालूंगा। वो बेटा भागा, बोलो बेटा। और भागते भागते क्या था मालूम? अब्बा तुम कैसे छुरी चलाओगे? तुम कैसे छुरी चलाओगे? तुम दिन भर खाना नहीं खाते हो, जब तक मेरे को खाना नहीं खिलाते हो। तुम पूरा दिन प्यासा रहते हो और आकर बोलते हो, इस्माइल तू पानी नहीं पीता, वहां तक मैं भी पानी नहीं पीता। और रात को मेरे को सुलाने के बाद तुम सोते हो, तुम मुझ पर छुरी चलाओगे। चला दोगे तो खाना किसके साथ खाओगे? पानी किसके साथ पियोगे? किसको सुलाओगे? हजरत इब्राहिम ने कहा, आजा मेरा बेटा आजा। गले लगाकर कहा, बेटा कोई बाप अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं चला सकता। इब्राहिम कैसे अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? लेकिन मेरा बेटा, ऊपर अल्लाह का हुक्म है। बोलो साथ में बोलो, किसका हुक्म है? वो 7 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया, मैं कसम खाकर बोलो हमारे 70 साल के बूढ़े का भी वो ईमान नहीं होगा, हमारा वो ईमान नहीं होगा। वो 7 साल के बच्चे ने जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म है। तो अब्बा देरी किस बात की? छुरी चलाना तुम्हारा काम होगा, सब्र करना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। 7 साल के बेटे ने कहा, पढ़ो ना पढ़ो। 7 साल के बेटे ने कहा, औलया अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अलग बात है कि हमको कुरान का तर्जुमा नहीं मालूम है, ये सफा पढ़ते पढ़ते आदमी रोने के सिवा कुछ नहीं करता। 7 साल का बेटा बोलता है, अब्बा छुरी चला दो, सब्र करना मेरा काम होगा। मेरे दोस्तों, हम लोग उम्रा हज करने जाते हैं, वो जगह देखी होगी आपने मीना में, जहां हजरत इब्राहिम ने किसको लिटाया? देखो ऐसे लिटाया, ऐसे, ये मैं बैठा हूं ना, ऐसे ऐसे यूं लिटा दिया, यूं लिटा दिया, और ये छुरी ले ली। बोलो छुरी, साथ में बोलो ना, छुरी यूं ज़बह करने के लिए तैयार है, तैयार। अभी तो छुरी ज़बह करने के लिए तैयार, हजरत इब्राहिम के हाथ कांपे। हजरत इस्माइल उठे, हाँ उठ गए। हाँ, अब्बा ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कहा, अब्बा मार डालोगे, ज़बह करोगे, कफन का कपड़ा कहाँ है? अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे को लपेटोगे किसमें? मेरा ये तो कपड़ा पूरा खून वाला हो जाएगा, आप पाक कपड़ा कहां से लाओगे, लपेटोगे किसमें? अब्बा ने कहा, हाँ बेटा ये तो हो गया, छुरी तो दरवाजे के पीछे छुपाया था, कफन तो छुपाना ही भूल गया, कफन तो लाना ही। तो हजरत इस्माइल ने क्या कहा, अब्बा रुको, ये मेरी ऊपर वाली चादर उतारता हूं। ऊपर वाली चादर उतारी, कहा ले लो अब्बा, मेरे को ज़बह करने के बाद आपको इधर उधर जाना ना पड़े, इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बेटा होगा, क्या बेटा होगा, इसी कपड़े में मुझे। हजरत इब्राहिम ने वो कपड़ा ले लिया। बोलो कपड़ा। अरे दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम ने लिटाया, हजरत इस्माइल लेट गए, हजरत इब्राहिम का हाथ कांपे, छुरी, जैसे छुरी इधर हजरत इस्माइल खड़े हो गए। कहा अब्बा रुको। अब्बा ने कहा क्या हुआ? कहा अब्बा ऐसा मत ज़बह करो, आप तो ऐसा ज़बह करते हो,
میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے. ابھی آپ چھری چلاؤ گے, میں روؤں گا, چلاؤں گا, خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ابا آپ کو میری محبت آئے گی, مجھے الٹا لٹاؤ, گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے. میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا. کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو, کیسا کیسا ہے. آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا, وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ. اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں, آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل, تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے, تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا, بیٹا تو روتا ہے. باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے, تو بھی رونے لگا. کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا, کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا, میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا, میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا. اچانک مجھے اس طریقے سے خیر الٹا لٹا دیا. بولو کیسے لٹایا؟ الٹا. بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو وہ کیسا امتحان ہوگا. ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا. اب دیکھنا دو روایت ہے. ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا, آنکھوں پر پٹا باندھ دیا. بولو آنکھوں پر. اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا, باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا. چھری چلانے کا ارادہ کیا, آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم رک گئے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے. بولو سبحان اللہ, جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے. بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی, قربانی قبول ہو گئی, جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بولو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل نے دیکھا او میرے کو ہٹا دیا گیا, جانور کو لٹایا گیا. بولو میرے کو ہٹایا گیا, جانور کو لٹایا گیا. تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو اللہ اکبر وللہ الحمد. خیر میرے دوستو چھری چلی. بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے. اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی, حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, میں نے تو تیاری کر لی تھی, میں نے تو چھری بھی تیار کی, کفن بھی تیار کیا, بیٹے کو لٹا بھی دیا, اللہ قربانی پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا, بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے, میں بھی رحمان اور رحیم ہوں. میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا, انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام. آج تک تو زمین پہ چلتا تھا, تو چلتا تھا, پھرتا تھا, سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے. آج تجھے قربانی دی ہے, اب تجھے وہ انعام دوں گا. کوئی سلام کرے نہ کرے, اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا. قرآن کریم نے جو منظر بتایا, بولو بولو ساتھ میں بولو, قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. سب پڑھو سلام علی ابراہیم. بولو سلام علی كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا, پکا ہوا گوشت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, بیویوں کو بھیجا, بیٹیوں کو بھیجا, پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی ایک دو ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ.
تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی، ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے پردے میں سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ۔ تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے۔ اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن، لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا، تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا، بھائی جمع کر لو، کل تو کام آئے گا۔ تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں یہ کھانا لے لوں، ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا؟ ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو، کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا، جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو۔ اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا، ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں، پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بکرا جنت میں ہے۔ تو اس کے خواب میں پوچھا وہ میرا بکرا نہیں دکھتا، 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا، وہ جنت میں کائے کو نہیں جاتا؟ تو کہا او پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ، وہ لنگڑا ہے۔ کہا کائے کا لنگڑا ہے؟ میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں، وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ تو اس لیے میرے پیاروں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ بات یاد رکھنا، آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی اللہ رسول کی مرضی، تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ آج قربانی نہیں ہوگی، آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا، اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو، اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا، یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جب قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے، کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا، تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھے، سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں۔ بکرا ذبح ہوا، کھال ادھر پھینکی، لینے والا کھال لے کر گیا، زمین پر خون کے نشانات تھے، اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے، ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے، بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا، بدبو آتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہاں مسلمان رہتا ہوگا۔ یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ چلو نماز پڑھو، ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان، صفائی کا بیان، پاکی کا بیان، صفائی۔ سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے، ہر 5 نماز سے پہلے وضو، بولو ہے کہ نہیں وضو؟ جہاں ناپاکی نکلی فوراً
غسل یہ ہمارے آقا ساتھ میں پاکی صافی دیے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی، اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو، ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے، ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے۔ تو طہارت کا اور پاکی کا اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بات بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت، یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کوئی آدمی کانپتا تڑپتا شیورنگ، پوری باڈی اس کی کانپ رہی ہے، آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا، تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب۔ وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر، اور وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا، میں بھاگے جا رہا ہوں، وہ پیچھے شیر آ رہا۔ تو اچانک کیا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے، کچھ پانی ہے، اور شیر میرے پیچھے تھا۔ اب میں کیا کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے۔ کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں، سب خواب میں ہوا، میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا۔ کہتے پانی نہیں تھا۔ بولا اندر پانی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا۔ کہا خواب میں میرا بدن کانپے، کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر، اور نیچے کون ہے؟ سانپ، یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے۔ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی، کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک، وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا، بیچ میں، یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے، کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور نیچے جاؤں تو اژدہا۔ اس لیے میں ڈالی پر لٹکا، لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میں نے ڈالی بہت مضبوط ہے، ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے، ایک سفید اور ایک کالا، اور وہ اپنی چوٹ سے ڈالی کو کاٹنے لگے۔ وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا، یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے دھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ۔ کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی۔ بولو آنکھ کھل گئی۔ کہتے آنکھ کھلی، ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں مل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا خواب نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ بولے یہ ہماری، اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل، ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں، بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے۔ کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کب پکڑ لو، بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا۔ اور سچ بتاؤ، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے، جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے، تو کہا وہ شیر نہیں ہے۔ پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے، اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا، موت ایسی آئے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں۔ بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا، اس کا ٹائم آ گیا، چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا، کووڈ ہوگا نہیں ہوگا،
کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں بولو, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں, پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی. وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی. کیونکہ قبر اگر پہنچا اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا, ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا, تو منہ کھول کے تیار ہے. قبر میں سانپ اور آگ, بولو دونوں چیز, سانپ اور قبر میں ہے, بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا. اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں, تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون؟ سانپ. اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ. مطلب ہم تو ایسے سچویشن میں سینسیٹیو بولتے ہیں, ایک دم کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے اور یہاں موبائل موبائل موبائل, تو وہ قبر کا عذاب بھی تیار ہے. تو وہ جو تھا کہتے اللہ کے نبی, لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا, لیکن دو پرندے آ گئے, ایک سفید اور ایک کالا. وہ کیا تھا؟ وہ سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی. سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات. یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے. کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات. ابھی گئی جمعہ کو ایسا کہیں گے, گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. وہ کچھ نہیں ہے, وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں دن بھی آتا ہے, رات بھی آتی, دن بھی آتا, رات بھی آتی, اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے. جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا, او شیر حملہ کرے گا, پھینک دے گا نیچے قبر میں, سانپ منہ کھول کر تیار بیٹھا ہوگا. میرے پیاروں یہ سب بولو نا, یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کہا جا کے سب کو یہ خواب سنا دینا. یہ خواب نہیں ہے, یہ ہم سب کی زندگی کی ایک حقیقت ہے. بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی حقیقت؟ اور ہم کوئی زندگی میں کیا کرنا؟ ابھی جو ٹینشن ہمارے اوپر ہے نا, کل سے جو ٹینشن ہمارے اوپر آیا, ماسک کا پروگرام بن رہا ہے کہ ماسک لگانا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم. لیکن میرے پیاروں اس وقت میں سب سے بڑا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے آج سے؟ یعنی ہم کو, ہمارا نام تو ہے, بولو کیا؟ مسلمان. سب مل کے کام آج ایک ارادہ کر لے, جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں. میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا, اور میرے نبی جس سے روکیں گے. میرے دوستو یہ شیطان بہت ڈینجر ہے. بولو شیطان. کتنی مرتبہ ہم کو سمجھاتا تو دین کے کام میں لگائے, لیکن ہم کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ضروری کام چھڑا کر ہم کو غیر ضروری کام کے اندر رکھ دیا. میرے دوستو سفید پرندہ کالا پرندہ ہمارے ساتھ ہے, دن رات دن رات دن رات. ہم سمجھتے دن رات بہت جلدی جا رہے ہیں, نہیں, ہم موت کے قریب بہت جلدی جا رہے ہیں. موت کا فرشتہ تیار ہے, قبر میں سانپ منہ کھولے تیار ہے. بچنا ہے تو نماز کے سوا کوئی پیارا راستہ نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو اللہ کی قسم فرض ہے. بولو قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے, اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ. وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے, اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا, ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے. تو چلو آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا, لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی. جیسے انگلش زبان میں لکھا, آپ کو انگلش زبان نہیں آتی, یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی, تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی جلدی بھاگو گے. ارے کون ہے بھائی, کس کو فارسی, کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جب وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے, وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے, وہ رات کو 6 بجے آئیں گے. ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا, کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا. تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا.
قرآن کی شکل میں دیا, اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا, اور ہم کو عربی نہیں آتی ہے. بولو ہم کو عربی. ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا, ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا. اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد, کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر, گرہوں کے اوپر پھونک مارتی ہے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا. پتا تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری, جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا, ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ, جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں, اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے, فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے, بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی, اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندیش بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا, تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں, کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی, جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو, کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی, بڑے درجے کے صحابی, حضرت عدی, کیا نام؟ عدی, چھوٹا سا نام ہے, ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, بہت پیارا نام ہے, ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے, تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے, ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا, اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا, کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا, اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا, کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے, جب سفید والا کالا اور کالا والا. اب صبح ہو گئی, وہ سفید کا سفید ہی ہے, کالا کالا ہی ہے, یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی, سورج نکل گیا, لوگ کام دھام پہ جانے لگے. یہ بار بار تکیا کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید میں کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا, بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں, میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا, کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا, کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے, کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا, تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے, صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا, حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہو. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح, مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے, عدی ادھر آؤ. عدی آئے, کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا, اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ, تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے, دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی. سب ایمان والوں سنو, اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں. ایمان لائے ہو, ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا, کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں, اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے.
بھائی ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی, ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے, اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی نے, تیرا باپ بھی ایسا نے, تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے, بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے, اس نے غلطی کی, قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے, کوئی چھوٹی سی سزا دینا. میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا, یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے, کام کرتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے, ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا. کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں. ہر لمٹ سے پار جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا, کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے, سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا, کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ, ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے, کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں, ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے, ایمان لا اور ظلم نہیں. اب صحابہ کرام تو ڈر گئے, تو ظلم تو کرتے ہی, تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے, بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو, شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا. تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟